اس کو اولاد لڑکا ہو گیا. یہ ایک سیاسی سلسلے ہے. یہ درس تصرف ہے. بیوہ جو رضا شاہ کے اولاد بیوی تھی اسے پیش نہیں کرتی کہ میں 2 بیٹا پیدا کروں گا اور تیسری عورت لڑکی پیدا کروں گا. ایسا ہی ہوا. اللہ نے کو جان سے ہم آپ اور سب مسلمان کے مغفرت فرمائے اور کٹھائیوں کو درگزر فرمائے, ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے سلسلے انسانیت کو قائم رکھے. انسانیت کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مودت محبت پیدا کرے اور ایک دوسرے کو مدد دینے کی توفیق عطا فرمائے. ارحم ترحم, تو رحم کرو دوسروں پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے فقر و مسکینہ کو دور فرمائے. عادت مندوں دوا عادت مندوں دوا یہ اولادوں کو اولاد عطا فرمایا جائے. کاج مندوں ادا ہو جائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین میں ساتھ عطا فرمائے. مسلمانوں کے لیے فقر و فلاح سے نجات عطا فرمائے. بے اتفاقی اور مخالفتوں کو دور فرمائے. اتحاد اتفاق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں آپ کے محبوب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو بدبخت اور اشارے دے کر پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کے لیے اس امت کو عزت عطا فرمائے. عزت دنیا اور آخرت اور ہر میدان جہاد میں مسلمانوں کو نبی نصرت عطا فرمائے. توسیع کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ معافی کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے مددگار ہیں ہمیں بڑی گھنٹے ہیں پر سب نصرت عطا فرمائے. مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرمائے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقیماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. آپ کے تکلم سے یا واحد سے یا سپاہی کے تکلم سے واحد کی قسمت سے یا صحابہ سے کلام کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کے بچے یا فرشتے کے ذریعے نازل ہوتے ہیں یا مستقیماً قلب صحابہ ہے القاء فرماتے ہیں. یہ حدیث قدسی جو میں ابھی عرض کروں گا یہ قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے خاطر نہ ہوتے تو میں یہ کائنات کو نہیں بناتا. لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ کے خاطر نہ ہوتے افلاک کو نہیں پیدا کرتا. افلاک پیدا نہ ہوتے تو کوئی چیز نہ تھے, اس کے اندر بھی جو چیز ہے وہ بھی نہ ہوتی. وہ یہ افلاک اور ہم آپ اور سب انسانوں اور حیوانوں تو پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برکت سے ہم پیدا ہوا ہے. اور کیوں پیدا ہوا؟ ہر ایک صنف کا ایک خاص معمولیت ہے. انسان کی معمولیت عبادت اور معرفت ہے. جن کی معمولیت فقط عبادت ہے
ملائک کی معمولیت تسبیح و تحمید ہے، اور حیوانات یہ سر و خواب و خصم و شہوت ہے. بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھا. اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آنکھیں تھے، ایک ناک تھے، دو کان تھے، منہ تھے، زبان تھے، دو ہاتھ دو پیر تھے، صدقنا آمنا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے بشر تھے. اللہ تعالیٰ بھی فرمایا ہے قل انا بشر قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے طرح ایک بشر ہوں، آنکھ کان ناک ہاتھ پیر، اس لحاظ سے میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر یوحا الیہ، مجھ پر وحی عبارت ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں ہوتی. اس اعتبار سے میں لوگوں سے الگ ہوں. جیسا کہ ایک انسان حیوانات کو کہہ دے کہ میں بھی آپ کی طرح حیوان ہوں مگر ناطق ہوں، یہ ناطق ہوں کو کہہ کر اپنے آپ کو سب حیوانات سے الگ کر دیا، الگ نہیں کیا، ان سے کر دیا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتے ہیں، وہ مجھ پر وحی بچتے ہیں. اس کو کہہ کر کے سب بشریت سے بہت اونچا ہو گیا. کوئی بشر وہ تک نہیں پہنچ سکے سوائے انبیاء علیہ السلام. لا نفرق بین احد من رسله، انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں. رسول ان پر بھی وحی آ جاتے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تبلیغ کرتے تھے. اس بنا پر سب انبیاء اور رسول یہ لین کام کرتے، ایک لین کی معمولیت رہتی. مگر فضلنا بعضهم على بعض، میں انبیاء کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین خاتم النبیین بنا کر کے سب انبیاء سے بھی افضل بنا دیا. ایک فقیر نے کہا وہ نور نور بھلی بشکل بشر نور، وہ حضرت نور تھے مگر بشر کی شکل میں آیا. تا کس نہ گویا دن کے تا کس نہ گویا دن کے کس نے گویا کہ وہ خدا نور محض تھا مگر بشکل بشر تشریف لایا گیا تا دوسری کم ذہن اور کم فہم اشخاص کی گمان نہ کرے کہ یہ خدا ہے، کیونکہ وہ نور محض تھا، اس لیے اس سے سایہ جدا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہے، باعث تخلیق کائنات. مگر ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر نہیں فرماتے تھے. اگر فخر کیا کسی چیز پر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فخر پر، الفقر و فخری، میرے فخر میرے لیے باعث افتخار ہے. کون سا فخر ہے؟
کون سے فقیری؟ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سخت فقیر ہے. یہ فقیر اللہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کرنا. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فقر کی اظہار کیا. رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو آپ میرے اوپر نازل فرما رہے ہیں میں ان کے لیے فقیر ہوں. دربار الہی میں کوئی پیغمبر سرفرازی نہیں کیا، سب سر جھکا کر کے کھڑا ہو گیا. اور یہ بدبخت انسان ہے کہ کسی پیغمبر کو ان کی کمالات کو دیکھ کر ان کو ابن اللہ نام رکھا ہے، خدا کے بیٹا. حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس کو ابن اللہ تھے، خدا کے بیٹا. شاعر کہتے شیر را بچه همین ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. شیر کے بچے شیر جیسا ہوتی ہے، تم جو ادعا کرتے کہ تو ابن اللہ ہے یا پیغمبر کے لڑکا ہے تو بتلا تم وہ پیغمبر سے کیا نسبت ہے؟ کون سا صفات ہے پیغمبری تمہارے اندر موجود؟ صفات الہی کون سے صفات تمہارے اندر میں؟ تم تو کھاتے پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس پر. ایک کم وقت جو کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی معنی یہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، زنا بھی کہہ سکتے ہیں. کتنے عالمان بات کر رہے ہیں کہ عالمان بات ہے یا جاہلان بات ہے؟ خدا ہر چیز پر قادر ہے. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا اچھا ناموں ہیں. زناکار نام نہیں بنتے خدا کے، جھوٹے خدا نہیں بن سکتا ہے. اللہ کے وعدے سچ ہے، جو وعدے جس سے کرے وہ سچ وعدے کیا ہے اور کرے گا. اللہ کی نسبت جو باتیں کرتے ہیں اچھی بات کرو، برے بات جو تمہاری حالت ہے وہ اپنی حالت کو خدا کی طرف نسبت نہ دینا. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر. پاکان کا حالت اپنے سے قیاس نہ کرے، اندازہ نہ کرے کہ میں چونکہ اس طرح ہوں وہ بھی اس طرح ہے. کیونکہ میں زناکار بدکار ہوں اس لیے خدا بھی زناکار ہے. نعوذ باللہ. خدا کو نہ اولاد ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، اور نہ عورت ہے، نکاح عورت نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، رزاق ہے کھلاتے ہیں. اس لیے مرد اور عورت کو تخلیق فرمایا تاکہ یہ نسبت پیدا کریں اور خدا کے تخلیق کی سبب بن جائے، اس سے نسل پیدا ہو جائے، روئی زمین انسان بس جائے.
اس لیے پیدا کیا. اب یہ ناکارے انسان اس مقصد کو غلط راستے پر استعمال کرتے ہیں اور جسے نام زنا کرتے ہیں. مرد اور عورت کو جذبات جنسی دیا ہے مگر ان کے لیے حد مقرر کیا، حدود مقرر کیا جس کو آپ شادی کرتے ہیں. نکاح کو کے ساتھ مرد اور عورت سے مل سکتے ہیں، بغیر نکاح کے نہیں مل سکتے، یعنی زنا ہوتی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. اولاد بھی پیدا ہو جائے وہ حرامی ہے. حرامی ہو گیا تو ایسا فضول باتیں کرتے جو خدا کی نسبت دیتے ہیں. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اتنے بات کو یاد رکھو اور پھر جو بات تم خدا کی طرف نسبت دینا چاہتے تو نسبت دے دو. اللہ ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، ماں باپ سے 70 مرتبہ زیادہ مہربان ہے. ماں نہیں باپ نہیں مگر ماں باپ سے 70 مرتبہ زیادہ مہربان ہے. اس مہربانی کو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے بخشش کرو، مجھے بخش دو گناہوں کو، کوتاہیوں کو، اور میرے باپ ماں پر رحمت کرو جیسا وہ بچپن ہی مجھ پر رحمت کرتے تھے، ربوبیت کرتے، مجھے پرورش دیتے تھے. اللہ رب اعلیٰ ہے اور ماں باپ بھی ہمارے واسطے رب ہے، ربوبیت کرتے تھے، پرورش کرتے تھے. اللہ رب الارباب ہے، دوسری ربوں بھی موجود ہے. جیسا دوسرے الہے ہے مگر ان کا